بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، میرا نام صلاح الدین ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل پاکستان فرنٹ۔ آج میں آپ کے ساتھ کوئی سیاسی تبصرہ یا حالات حاضرہ کے حوالے سے کوئی خبر یا ایسی کی بات نہیں کرنا چاہتا، میں صرف آپ کے ساتھ ایک سچی حقائق شیئر کرنا چاہتا ہوں جس کو سن کے آپ کا ایمان بھی تازہ ہوگا اور آپ کا اللہ کی ذات پہ یقین بھی پختہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ جب کسی کے عیب ظاہر کرنے پہ آمادہ ہو جائیں تو پھر اس کو رسوا ہونے سے کوئی نہیں بچا سکتا، چاہے سارا زمانہ بھی اس کے ساتھ آ کے کھڑا ہو جائے۔ بات کچھ اس طرح شروع ہوتی ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں ایک عابد و زاہد بندہ اس شہر میں رہتا تھا، شریف النفس بندہ تھا، اور وہ عبادت میں اور دعاؤں میں سارا دن اس کی ایک ہی مصروفیت تھی، وہ اسی دعاؤں میں اپنا دن گزارتا تھا۔ اس کی دعا کیا ہوتی تھی کہ یا اللہ مجھے اپنے غیب کے خزانوں سے رزق پہنچا، جس طرح تو پتھر کے اندر کیڑے کو رزق دیتا ہے، سمندر کی تہ میں مچھلی کو رزق دیتا ہے، اڑتے پرندوں کے پنجے زمین پہ لگنے سے پہلے ان کے لیے دانہ پیدا کر دیتا ہے، اس طرح اپنے غیب کے خزانوں سے مجھے بھی رزق دے، میں محنت مشقت نہیں کر سکتا۔ اور اسی دعا کے اندر اس کی سارا دن گزر جاتا تھا اور رات کو بھی اس کا یہی عمل تھا۔ اب کوئی شہر کے لوگ اس پہ ہنستے تھے، کوئی اس کا نصیحت کرتے تھے، کوئی دکھ کا اظہار کرتے تھے، مگر وہ ٹس سے مس نہیں تھا ہوتا، وہ اسی طرح اپنی دعاؤں میں مسلسل وہ دن رات اس کا ایک ہی کام تھا۔ کرتے کرتے ہوا یہ کہ اس کی جو یہ خبر تھی اور شہرت تھی وہ پھیلتے پھیلتے پورے شہر میں پھیل گئی۔ لوگ اس کو کہتے تھے کہ دیکھو پیغمبر خدا جو ہے وہ بھی اللہ کے اتنے محبوب بندے ہو کہ وہ محنت مشقت کر کے رزق کماتے ہیں، تو کس خام خیالی میں ہے، تو کس طرح اس چکر میں ہے کہ تجھے غیب کے خزانوں سے تیرے پہ رزق آئے گا، تو اٹھو محنت کرو۔ مگر وہ ایسا دن کا پکا تھا کہ وہ صبح و شام وہ دعاؤں میں لگا رہتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ تو سب کی سنتا ہے، اس کی بھی سنی گئی۔ ہوا کچھ یوں کہ ایک دن وہ بیٹھا اپنی دعاؤں میں مصروف تھا تو ایک گائے دروازہ توڑ کے اس کے گھر کے اندر آ گئی۔ اس نے اپنی دعاؤں کی قبولیت اس کو جانا اور اس نے اٹھ کے اس میں ایسی پھرتی کے ساتھ اس میں ایسی بجلی کی طرح طاقت آ گئی۔ اس نے کہا اللہ نے میری دعائیں قبول کر لی۔ اس نے گائے کو قابو کیا اور آنن فانن اس کی ٹانگیں باندھی اور گلے پہ چھری پھیر دی۔ اس کے بعد وہ باہر گیا، کسائی کو بلایا، اسے کہا اس کی بوٹیاں بنا۔ ابھی یہ عمل جاری تھا کہ جو گائے کا مالک تھا وہ اپنی گائے تلاش کرتا 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 وہ وہاں پہنچ گیا۔ اس نے جب دیکھا کہ اس کی گائے تو ذبح ہو گئی ہے اور اس کی بوٹیاں بن رہی ہیں تو وہ تو بالکل دیوانہ ہو گیا۔ اس نے پہلے تو درویش کی ٹھکائی کی، ٹھیک ٹھاک اس کو مارا۔ اس کے بعد اس نے کہا کہ تو نے یہ کیا کیا ہے؟ اس درویش نے اس کو کہا کہ بندہ خدا، یہ تو میری اللہ تعالیٰ سے دعاؤں کا نتیجہ ہے، تو بیچ میں کہاں سے آ گیا؟ یہ تو اس نے کہا جی کہ یہ تو اللہ تعالیٰ نے رزق دیا ہے مجھے اپنے غیب کے خزانوں سے، تو آپ جاؤ اپنا کام کرو، مجھے اب میرا کام کرنے دو۔ جب اس نے دیکھا گائے کے مالک نے کہ بھائی یہ تو بات کو سمجھ ہی نہیں رہا، اس نے اس کو پکڑا گریبان سے اور گھسیٹتا ہوا لے گیا حضرت داؤد علیہ السلام کی عدالت میں۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی عدالت میں جب مقدمہ گیا تو حضرت داؤد علیہ السلام نے پہلے گائے کے مالک کو کہا کہ اپنا مدعا بیان کرو۔ اس نے اپنی جو بھی رام کہانی تھی بتا دی۔ اب انہوں نے جو درویش تھا اسے کہا تم بتاؤ۔ درویش نے اپنی جو بھی داستان تھی دعاؤں کی وہ ساری ان کے سامنے پیش کر دی کہ میں تو اللہ سے مانگتا تھا، اللہ نے اپنے غیب کے خزانوں سے مجھے دروازہ توڑ کے رزق دیا، میرے گھر کے اندر آئی اور میں نے ذبح کر دی۔ آپ اللہ کے نبی ہیں، آپ بہتر جانتے ہیں، دلوں کے حال جانتے ہیں، آپ خود فیصلہ کریں انصاف کے ساتھ۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اسے کہا کہ جناب آپ کوئی ایسی معقول وجہ بتاؤ کہ جس سے یہ ثابت ہو سکے کہ آپ نے یہ کام جو کیا یہ صحیح ہے۔ تمہاری باتوں سے تو یہ لگتا ہے کہ نہ اس گائے کے مالک نے تمہیں یہ خود گائے دی ہے اور نہ تو اس سے یہ لگتا ہے کہ تم نے اس سے خریدی ہے، تو اب کوئی ایسی معقول وجہ بتاؤ جس سے تمہاری جان بخشی ہو سکے۔ جب اس نے دیکھا درویش نے کہ میں پھنس گیا ہوں تو وہ تو فریاد کرنے لگ گیا اللہ کے حضور، وہ سجدے میں گر گیا اور گڑگڑانے لگ گیا کہ یا اللہ تو میری عزت رکھ، مجھے رسوا ہونے سے بچا، میں تو تیرے آگے فریاد کرتا تھا، تجھ سے رزق مانگتا تھا، تو نے مجھے چھپڑ پھاڑ کے رزق دیا ہے، دروازہ توڑ کے گائے میرے گھر میں آئی ہے اور میں نے اسے ذبح کر دیا ہے، اب تو میری عزت رکھ، اب تو ہی میرا والی ہے، تو ہی میرا وارث ہے۔ حضرت داؤد نے اور اس کے بعد وہ ایسا گڑگڑا کے رویا، اس طرح رویا کہ پتھر جو ہے وہ موم ہو گئے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کا دل بھی دہل گیا، وہ خاموش ہو گئے۔ انہوں نے جب دیکھا کہ یہ معاملہ کچھ اور طرح کا ہے تو وہ خاموش ہو گئے۔ انہوں نے کہا کہ اس کا فیصلہ میں کل کروں گا۔
تم لوگ کل آنا۔ وہ چلے گئے اور انہوں نے اپنے حجرے کا دروازہ بند کر دیا اور اللہ کے حضور پیش ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کے ساتھ ان کے اوپر جو راز تھا اس بات کا وہ افشا کر دیا۔ اگلے دن انہوں نے عدالت دوبارہ بلائی اور دونوں وہ فریق پیش ہوئے۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام نے فیصلہ کیا آتے ساتھ ہی کہ انہوں نے کہا کہ جو گائے کا مالک تھا اسے کہا کہ تو اپنے دعوے سے دستبردار ہو جا، یہ گائے جو ہے اب اسی کی ہے، اس نے جو کیا وہ ٹھیک کیا، اور آپ جاؤ اس سے پہلے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنا مزید کوئی اس پہ فیصلہ کریں اور چھپے ہوئے راز بھی ظاہر ہو جائیں۔ جب گائے کے مالک نے یہ سنا تو وہ سکتے میں آ گیا، وہ تو حیران پریشان، اس نے کہا یہ کیا ظلم ہو رہا ہے، یہ کون سی نئی شریعت ہے۔ اس نے اس طرح گستاخی کی باتیں کی تو حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا کہ پہلے تو گائے اس کے حوالے تھی، اب جتنا تیرا مال و اسباب ہے وہ بھی اس کا ہوا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی بات سن کے اس بندے نے تو اپنا گریبان پھاڑ دیا، سر پہ مٹی ڈالنے لگ گیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اسے پھر تنبیہ کی کہ دیکھو ایسا نہ ہو کہ چھپے ہوئے راز ظاہر ہو جائیں، تم اپنے دعوے سے دستبردار ہو جاؤ اور جو فیصلہ ہو گیا اس کو آخر مانو۔ اس بندے کو حضرت داؤد علیہ السلام کی پیغمبر خدا کی بات سمجھ میں نہ آئی۔ اس نے کہا کہ آپ یہ کیا ظلم کر رہے ہیں، آپ پیغمبر ہو کے تو آپ کے دربار میں اور آپ کے عدالت میں یہ فیصلے ہو رہے ہیں، یہ انصاف تو نہیں ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا جو تمہارا اہل و عیال ہے وہ بھی سارا اس بندے کا ہوا۔ اب تو سارا مجمع بھی حیران پریشان ہو گیا اور انہوں نے بھی کہا کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ اس میں سے کچھ دو بندے جو تین تھے ان کے قریب تھے جو بول سکتے تھے، ہمت کر سکتے تھے، انہوں نے بیچ میں جرت کر کے حضرت داؤد علیہ السلام سے درخواست کی کہ آپ ہم پہ بھی یہ راز کریں گی، راز افشا کریں کہ یہ ہو کیا رہا ہے۔ یہ تو بندہ فریادی تھا، اس کی گائے اس بندے نے بغیر کسی دعوے کے اس نے ذبح کر دی اور اس پہ مالک بن رہا ہے، تو آپ اس کے حق میں فیصلہ دے رہے ہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے، اگر ایسے تو ایسے صحیح، اب وقت آ گیا ہے کہ چھپے ہوئے راز ظاہر ہو جائیں۔ اس بندے کو جو ظلم ہے اس کے سزا اب ملے گی۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے ان لوگوں کو کہا کہ آؤ میرے ساتھ چلو۔ وہ ان کو لے کے شہر سے باہر دریا کنارے ایک درخت تھا جس کا پھیلاؤ بہت زیادہ تھا اور اس کی شاخیں اس طرح پھیلی ہوئی تھیں کہ زمین پہ دھوپ کا کرن نہیں پہنچتی تھی۔ وہ اس درخت کے نیچے آ گئے اور انہوں نے کہا کہ اس درخت کے نیچے ایک شخص کی لاش دفن ہے، ایک شخص کی لاش دفن ہے جس کو اس گائے کے مالک نے قتل کیا تھا۔ لوگ خاموش ہو گئے۔ انہوں نے کہا ثبوت اس بات کا یہ ہے کہ اس گائے کے مالک نے جب اس بندے کو قتل کیا تو وہ اس کے ساتھ جس چھری سے اس نے قتل کیا وہ چھری بھی ساتھ دفن ہے، اور اس چھری کے اوپر اس بندے کا نام بھی لکھا ہوا ہے۔ لوگوں نے کھدائی کی، جب کھدائی کی تو وہاں سے کھوپڑی ملی اور کھوپڑی کے ساتھ چھری ملی، چھری پہ اس بندے کا نام لکھا ہوا۔ تمام جو مجمع تھا انہوں نے تو اپنے سر سے ٹوپیاں اتار دیں، اپنے سر سے چادریں اتار دیں اور فریاد کرنے لگے حضرت داؤد علیہ السلام کے سامنے کہ ہمیں معاف کر دیں، ہم نے پیغمبر خدا کے فیصلے کے اوپر آگے بات کی اور اس کے اندر سے جرا کی آگے سے، تو ہمیں معاف کر دیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے سب کو معاف کر دیا اور اس کے بعد انہوں نے بتایا کہ دیکھو یہ جو گائے کا مالک ہے یہ زر خرید غلام تھا، اس نے اپنے آقا کو یہاں پہ قتل کیا، قتل کرنے کے بعد اس نے اپنا راز چھپانے کے لیے اس کی لاش کو یہاں دفن کیا اور آلہ قتل جو ہے وہ بھی اس نے ساتھ دفن کر دیا۔ وہ جو بندہ جو قتل ہوا تھا وہ اس درویش کا باپ تھا۔ اس کے بعد اس بندے نے یہ ظلم کیا کہ اس نے اپنا جو اس درویش کا مال و متاع اور اہل و عیال تھے ان سب کے اوپر قبضہ کر لیا۔ اس کے بعد اس نے ان کو دانے دانے کا محتاج کر دیا، اور دانے دانے کا محتاج ہونے کے بعد یہ کوئی کہاں گیا کوئی کہاں گیا، اور یہ بندہ اس کا سارا مالک بن کے ابھی عیش کر رہا تھا۔ اب خدا تعالیٰ نے چاہا کہ اس کا راز افشا ہو جائے، تو اس کو باوجود تنبیہ کے اسی جب سمجھ نہیں آئی تو اس کے چھپے ہوئے جو راز تھے جس پہ یہ خود گواہ تھا یا اللہ کی ذات گواہ تھی وہ ظاہر ہو گئے۔ اب اگر یہ شریعت کے مطابق فیصلہ چاہتا ہے تو فیصلہ تو یہی ہے کہ اس کے قتل کا قصاص ہوگا۔ اس کے بعد پھر اسی چھری سے اس بندے کا سر تن سے جدا کر دیا گیا۔ بات اس کے اندر کرنے کی یہ ہے کہ جو ظالم ہے اس کے ظلم کے اوپر دو گواہ ہمیشہ موجود رہتے ہیں، ایک اس کی اپنی ذات
اور ایک حق تعالیٰ کی ذات، چاہے وہ جتنا چھپ جائے، جب اللہ چاہتا ہے کہ وہ جو اس کا جرم ہے وہ ظاہر ہو تو پھر وہ ظاہر ہو کے ہی رہتا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ ہر وقت یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ان اللہ بصیر بالعباد، اللہ اپنے بندوں کو ہر وقت دیکھ رہا ہے۔ جہاں ہم ایک ہیں وہاں دوسرا اللہ، جہاں ہم دو ہیں وہاں تیسرا اللہ۔ اگر یہی بات ہمارے دلوں میں بیٹھ جائے تو ہمارا معاشرہ، قوم اور ملک، اس کے سب حالات ٹھیک ہو جائیں گے۔ انشاءاللہ کسی نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم۔